میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کسی بھی وقت سجدے میں سر رکھ کر سورہ کوثر پڑھ لیں۔ آپ کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو عرب بھی مانگو گے انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا، مسلمانوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھنے میں آپ کو بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، بہت کم وقت لگے گا، کچھ ہی منٹ لگیں گے آپ کو یہ وظیفہ کرنے میں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس وظیفے کا اثر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص آیت مبارکہ کا عمل دولت کے لیے بہت مجرب ہے، لیکن یہ وظیفہ آپ کو صدق دل سے کرنا ہے، سچے دل سے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر کوئی فقیر بھی اس عمل کو کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ شخص بھی راج کرے گا، وہ شخص بھی دولت سے کھیلے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس کی برکت سے دولت ہی دولت ہوگی آپ کے پاس۔ ہم نے آپ کو اپنے چینل پر بہت سارے وظائف بتائے ہوئے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ جو پاورفل وظیفہ جاننے والے ہیں، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، ساری مشکل آسان ہو جائے گی، اور آپ کی ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا خرچہ ہے، آپ کے اوپر یا لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، تو بھی آپ اداس نہ ہو۔ انشاءاللہ غیب سے قرض ادا ہو جائے گا، قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی مشکل دور ہو جائے گی، آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، یا آپ کے پاس اپنا گھر نہیں، اپنا ذاتی مکان نہیں، آپ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں، ہر مہینے رینٹ دے کر رہتے ہیں، رینٹ دیتے دیتے، کرایہ دیتے دیتے پریشان ہو جاتے ہیں، یا آپ کو سمجھ نہیں آتا کرایہ کیسے ادا کریں، کرایہ دینا بھی مشکل ہوتا ہے، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، گھر کے اخراجات زیادہ ہیں لیکن کمائی کم ہے، سمجھ نہیں آتا گھر کو کیسے مینج کریں، گھر کو کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ غریب لوگوں کے لیے جو جن کی کمائی کم ہے، جن کے پاس دولت کی کمی ہے، میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، آج ہم آپ کو ایک بہت نایاب وظیفہ بتائیں گے۔ آپ تمام دیکھنے والے ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان اپنے تمام دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے اور میری ماؤں بہنوں کے لیے، خاص طور پہ وہ میری مائیں، وہ میری بہنیں جو شدید پریشان ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، جو میرے بھائی، جو میری بہنیں روزانہ کامنٹس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت فائنینشیل پرابلم ہے، پیسے کی بہت کمی ہے، پیسے کی قلت کی وجہ سے مالی طور پر ہم بہت شدید پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں بہت ہی زیادہ رکاوٹیں ہیں، ہمارے روزی رزق کو لے کر بہت زیادہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، جس کام کی طرف بھی قدم بڑھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کام میں ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، ہمیں ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے، ہمیں کامیابی نہیں ملتی، ہمیں گھاٹا ہوتا ہے، ہمیں لاس ہوتا ہے۔
کہتے ہیں کہ لگتا ہے ہمارے رزق کو تالے لگ چکے ہیں، کسی نے رزق کی بندش لگا دی ہے، کوئی راستہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کریں، کہاں جائیں، ہمیں بتائیں، ہم کریں تو کیا کریں، ہم کون سا وظیفہ پڑھیں، کون سا وظیفہ کریں۔ ہم بہت وظائف بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کوئی وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا۔ وہ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آج ان تمام اپنی ماؤں بہنوں کے لیے، اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے بہت آسان اور پاورفل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ رزق کے اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے سارے بند ہو جائیں گے، پریشانیاں بند ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی اور آسانی کے راستے کھل جائیں گے، رزق آنے لگے گا، دولت آپ کی طرف دوڑ کر آئے گی۔ اور جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض تلے دبے ہوئے ہیں، قرض جان نہیں چھوڑتی، یا جن لوگوں کا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی ان کا سارا قرض بھی اتر جائے گا۔ جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان ہے، میرے کوئی بھائی ہیں، میری کوئی بہن ہے، یا پھر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھائی بہن کو یا ان کی اولاد کو جاب مل جائے، اچھی نوکری لگ جائے، رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کے لیے آپ جب بھی یہ عمل کریں تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں، اپنے مقصد کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کر، اسے سوچ کر، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر عمل کریں۔ میرا یقین جانیں یہ بے حد خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نوکری پر ہیں، کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کہیں ڈیوٹی دیتے ہیں، یا پھر آپ کاروبار کی جگہ پر ہیں، آپ کا اپنا کاروبار ہے، اپنا اون بزنس ہے، اسے چلاتے ہیں، چاہے کوئی دکان ہو یا کوئی بڑا کاروبار ہو، انشاءاللہ ان سب میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نوکری پر ہیں اور اس سے بہتر نوکری چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی اور اچھی جاب لگ جائے اور زیادہ سیلری والی جاب لگ جائے، یا آپ کا پروموشن ہو جائے، یا آپ کی سیلری بڑھ جائے، یا آپ خود کا کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کا کوئی بزنس ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی ویاپار ہے، تو بھی یہ عمل آپ ضرور کریں۔ اگر نوکری پر آپ کے کوئی مسئلے مسائل ہیں اور آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتی ہیں، رزق کے کسی بھی طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں اور اس مسئلے کو، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم کی ضرورت ہے، آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، بے شک چاہے آپ کو لاکھوں کی ضرورت ہے، تو آپ اپنا وہ مقصد اپنے دماغ میں رکھ کر، اپنے دل میں رکھ کر، اپنے ذہن میں رکھ کر، گمان میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کو یہ عمل کرنے سے پہلے نیت لازمی رکھنی ہے کہ مجھے فلاں کام ہے، میرا فلاں مقصد ہے، میری فلاں حاجت ہے، میرے دل کی یہ مرادیں ہیں، اے اللہ پاک میری ان حاجتوں کو پورا فرما۔ دل میں دعا کریں، زبان سے چاہیں تو دعا کریں کہ اے اللہ پاک مجھے اتنی رقم مل جائے، میرا قرضہ ادا ہو جائے، میری فلاں مشکل دور ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور آپ کے پاس خوب زیادہ مال و دولت آ جائے گی، جتنا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس سے بھی زیادہ آئے گا، جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ ایسی جگہ سے آپ کے پاس مال و دولت آئے گی۔ آپ ایک بار ہمارے کہنے سے یہ وظیفہ کریں، اس کا فائدہ دیکھ کر انشاءاللہ آپ اسے اپنا معمول بنا لیں گے۔ آپ روزانہ یہ عمل کریں گے، آپ میں سے بہت لوگ جو اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ اس وظیفے کے اندر اتنے فوائد ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ انہوں نے جب بھی یہ وظیفہ کیا کہ اتنے فائدے ان کو ملے۔ آپ خود دیکھیے گا کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو اتنے فائدے ملیں گے کہ آپ یہ وظیفہ چھوڑیں گے ہی نہیں اپنی زندگی میں کبھی۔ آپ ساری زندگی یہ وظیفہ کرنے کی اپنی عادت بنا لیں گے۔ آپ اپنی جائز مرادوں کے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی جائز مرادیں پوری ہوں گی۔ اگر آپ کی کوئی جائز حاجت ہے، کوئی جائز مراد ہے، کوئی جائز مقصد ہے تو اسے آپ چاہتے ہوں کہ وہ پورا ہو جائے، اس کے لیے آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر یہ عمل کر لیں۔ جی ہاں
آپ سوال کریں گے نا کہ کس وقت یہ عمل کرنا ہے، صبح میں کرنا ہے کہ شام میں کرنا ہے، دن میں کرنا ہے کہ رات میں کرنا ہے؟ دیکھیں، آپ عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، کوئی بھی وقت ہو۔ بہترین وقت ہوگا آپ اسے تہجد کے وقت کریں، اس وقت نہ کر سکیں فجر کے وقت کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، ظہر کے وقت کر لیں، پورے 24 گھنٹے میں جب آپ کو ٹائم ملے، جب آپ کر سکیں کر لیں، کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، ٹھیک ہے؟ اور عشاء کے بعد کرنا چاہیں تو عشاء کی بات کر لیں، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ سجدے میں سر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی جو بھی دل کی جائز مرادیں ہوں گی، آپ کی جو بھی جائز حاجتیں ہوں گی، انشاءاللہ تعالی مولا تعالی کے فضل و کرم سے پوری ہوں گی۔ میرے پیارے دوستوں، 5 وقت کی نماز کے بعد بھی عمل آپ کر سکتے ہیں، کسی ایک نماز کے بعد بھی عمل کر سکتے ہیں، یا کسی بھی ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے کوئی بھی ٹائم ہم نے آپ کو بتایا آپ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے یہ وظیفہ آپ کو ناپاکی میں نہیں کرنا ہے۔ میری مائیں بہنیں، چاہے میرے دوست، میرے بھائی، جو بھی ناپاک ہوں تو ایسی حالت میں یہ عمل نہ کریں۔ آپ کو پاک و صاف حالت میں عمل کرنا ہے، یعنی آپ پاک ہوں، جب آپ نماز پڑھ سکتے ہوں تبھی آپ یہ عمل کریں، ناپاکی میں نہیں کرنا ہے آپ کو یہ عمل۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باوضو رہنا ہے تو ہی عمل کرنا ہے، یعنی کہ جب عمل کریں اس وقت باوضو رہیں، باقی وقت رہیں نہ رہیں، جب عمل کریں تو وضو کر کے یہ عمل کریں۔ اور اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے، یعنی آپ نے اگر نماز کے لیے وضو کیا ہو یا آپ نے تلاوت کے لیے کیا ہو، پہلے سے آپ کا وضو تھا تو اسی وضو سے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو نہیں ہے، تو آپ عمل کرنے جب جائیں تو وضو کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ پاک صاف بھی ہوں اور باوضو بھی ہوں، یعنی آپ کا وضو بھی ہو۔ میرے بھائی، اس وظیفے کو اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ مرد گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اور مسجد میں بھی یہ وظیفہ، یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ میری مائیں بہنیں اسے گھر میں ہی کریں گی، اور بہتر ہوگا گھر میں اس جگہ کریں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں۔ آپ کے گھر میں مسجد بیت ہو جہاں آپ نماز پڑھتے ہوں، وہاں آپ یہ عمل کر لیں۔ جہاں بھی آپ نماز پڑھتے ہوں گھر میں، آپ چٹائی پر پڑھتے ہوں، جائے نماز پر پڑھتی ہوں، فرش پہ جائے نماز بچھا کر پڑھتے ہوں، بیڈ پر بچھا کر پڑھتے ہوں، تخت پر پڑھتے ہوں، آپ کہیں بھی چاہے صوفے پر اگر سجدہ کر سکتے ہو کرتے ہو تو وہاں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سجدے میں جا کر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا بہت آسان وظیفہ ہے، آپ سب کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ بے حد آسان عمل ہے، بہت آسان وظیفہ ہے یہ۔ آپ کو یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے وہ مراد مانگنی ہے، وہ حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی ضرورت کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی تمنا کے لیے، جس کے لیے آپ نے وظیفہ کیا، جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام دل کی تمنائیں، دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کے تمام دکھ درد دور ہو جائیں گے، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو یہ عمل کرے گا اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، وہ حیران رہ جائے گا۔ یہ وظیفہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، قرآن کی ایک سورہ کا وظیفہ ہے، انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے رزق کی بارش ایسی ہوگی، مال و دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، آپ خود کہیں گے کہ بے شک یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگ وظیفہ بتانے والے کو دعائیں دیں گے، آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے۔ جو بھی بھائی یا بہن یہ وظیفہ پڑھیں گے، جو بھی انسان یہ وظیفہ پڑھے گا وہ ضرور کامیابی حاصل کرے گا۔ جی ہاں، یہ سورہ کوثر کا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کرنے کا پورا طریقہ توجہ سے سن لیں، دھیان سے سن لیں، سمجھ لیں۔ سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں، آپ کو
کرنا یہ ہے کہ یہ عمل کرنے کا طریقہ دھیان سے سن لیں، سمجھ لیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، 1 گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس ضرور کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں، بالکل فری ہے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن یہ ویڈیو لائک کرنے سے کسی ضرورت مند تک یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ ویڈیو کو اپنے قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں، اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، تو اپنے کم از کم کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، کیونکہ آپ کی ایک شیئر سے بھی کسی تک یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے، کسی ضرورت مند تک، اس لیے شیئر بھی ضرور کریں۔ بڑی محنت سے آپ تک یہ ویڈیو ہم نے پہنچایا، اب آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو آگے پھیلانا، آگے پہنچانا، آگے بڑھانا، اس لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو اس وظیفے کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ کو جس دن یہ عمل کریں، وظیفہ کریں، اس دن کوشش کریں صبح میں یا کسی بھی ٹائم کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں، یعنی جو بھی آپ کو ہو، 10 روپے، 20 روپے، نہ ہو تو 5 روپے، 2 روپے، 1 روپے کسی غریب کو دے دیں، یا کچھ اناج دے دیں کسی غریب کو، یا 1 روپے، 2 روپے، 10 روپے، 20 روپے، جتنا آپ کو ہو، 50 روپے، 100 روپے، جتنا آپ کی حیثیت کے مطابق آپ کو توفیق ہو، آپ اسے مسجد میں دے دیں یا کسی غریب مسلمان کو دے دیں، صدقہ کر دیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ سکیں تو 11 بار پڑھ لیں، چاہیں تو آپ 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنا زیادہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، یا کم سے کم 3 بار درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک بار درود ابراہیمی بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود ابراہیمی ہے، آپ اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، 5 بار، 7 بار، 11 بار، جتنی بار پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، یا آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ اتنا بھی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد۔ دھیان سے سنیں، صلی اللہ علی محمد، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے، کتنی بار؟ 7 بار۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھیں، ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یاد رہے یہ وظیفہ آپ کو سجدے میں جا کر پڑھنا ہے، یعنی باوضو ہو جائیں، سجدے میں چلے جائیں، سجدہ کریں، ایک سجدہ کریں، قبلے کی طرف رخ کر لیں، کعبہ شریف کی طرف، ٹھیک ہے؟ سجدے میں چلے جائیں اور آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ سجدے میں درود شریف پڑھیں جیسے ہم نے بتایا، پھر آپ سورہ کوثر پڑھیں، کتنی بار پڑھیں گے؟ 7 بار۔ 7 بار سجدے میں ہی سورہ کوثر پڑھیں
اور اس کے بعد آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیں۔ وہی والی درود پاک آپ کو آخر میں بھی پڑھنی ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی ہو، اتنی ہی بار پڑھیں گے۔ 3 بار جو درود شریف آپ نے شروع میں پڑھی 3 بار آخر میں پڑھ لیں۔ 5 بار اگر درود شریف شروع میں پڑھی تو وہی والی درود شریف 5 بار آخر میں بھی پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر درود شریف پڑھنا ہے اور اپنی حاجت کے لیے دعا کرنا ہے سجدے میں ہی۔ ابھی آپ کو سجدے سے سر نہیں اٹھانا ہے، سجدے میں ہی رونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے اور صدق دل سے دعا کرنا ہے۔ دل سے دعا کریں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے دعا کریں سجدے میں۔ اکیلے ایسا وظیفہ جب کریں نا تو ایسا کمرہ ہو یا ایسی جگہ ہو جہاں پر اکیلے ہوں، کوئی اور نہ ہو، کسی بھی ٹائم کر لیں، بہتر ہوگا تہجد کے وقت میں کریں، رات کے وقت اٹھ کر، ٹھیک ہے، سو کر اٹھ کر کر لیں آپ، یا رات میں کر لیں، کسی بھی وقت کر لیں، لیکن جب آپ اکیلے ہوں تو کریں۔ یا کوشش کریں دوسرے سوئے ہوئے ہوں آپ وظیفہ کر لیں، یا کمرے میں کوئی نہ ہو آپ وظیفہ کر لیں۔ اس طرح سے آپ کو ڈسٹربنس بھی نہیں ہوگا اور آپ تنہائی میں آرام سے وظیفہ کر لیں گے۔ تو رو کر دعا کریں سجدے میں ہی، رونا